سورۃ النساء کی آیت نمبر 127۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع اور 5ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں سے حصہ وہ نہیں دیتے تھے۔ جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں اور چھوٹے بچے بھی وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یتیموں کے سرپرستوں کا دستور اور قاعدہ یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال اور خوبصورت ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر خوبصورتی اور مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو اس سے نکاح تو نہ کرتے، لیکن اس خیال سے کہ پھر دوسرا شخص مال میں حصے دار ہو جائے گا، وہ دوسری جگہ بھی اس کا نکاح وہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ یعنی ان آیتوں میں دو مسئلے کی وضاحت کی گئی، ایک تو یہ کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دو اور بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دو۔ دوسرا یہ کہ کوئی یتیم بچی کسی کی سرپرستی میں ہو، اس کے والد انتقال کر گئے ہوں اور کوئی اس کی کفالت کر رہا ہو تو اس کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ اگر وہ اس سے نکاح کرے تو مال کے لالچ میں اور حسن کی لالچ میں نہ کرے، بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے وہ نکاح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے مہر پر وہ نکاح کر لے اور پھر اس کی طرف توجہ بھی نہ دے، تو ان کو مہر بھی پورا دو اور اگر نکاح کرو تو ان کے حقوق ادا کرو۔ اسی طرح یہ جو حرکت کی جاتی کہ اگر نکاح نہ کرنا ہوتا تو کسی کے نکاح میں نہ دیتے تاکہ یہ مال ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، ان ساری باتوں کا ان آیتوں میں رد کیا گیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم لڑکیاں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، یعنی انہیں وراثت سے حصہ نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔
نہ انہیں نکاح میں لاتے ہو اور نہ دوسری جگہ ان کی شادی کرتے ہو۔ مہر اول تو تم بہت کم مقرر کرتے ہو اور جو مقرر کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ اگر تم شادی کرتے ہو تو یہ معاملہ ہے، اور اگر شادی نہیں کرتے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہو اور اس کا نکاح دوسرے کے ہاں نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں، جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی حکم بیان فرماتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، ان کے پورے حقوق ان کو دو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔